अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। मैं आपको आज से 43 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए कि आज से 43 साल पहले 43 ईयर्स अगो पाकिस्तान में एक वाक़या रोनुमा हुआ। वो एक ऐसा वाक़या था कि जिसने पाकिस्तान की तारीख़ के ऊपर, पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर, पाकिस्तान के हर शोबाए ज़िंदगी के ऊपर गहरे असरात मरतब किए, और उन असरात से आप सब हजरात, मेरे समेत हर पाकिस्तानी मुतासर हुआ और अभी भी हो रहा है। वो वाक़या क्या था? उस वक्त शायद बहुत सारे लोग आप में से पैदा नहीं हुए थे। मैं उस वक्त स्कूल में जाता था और मुझे भी हार्डली उसकी डिटेल याद हैं, लेकिन उसके असरात का मुझे एहसास है, मुझे इल्म है, और मैं इसलिए आपसे ये वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, ये वाक़या वो था कि जब पाकिस्तान के एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल ज़ियाउल हक ने, पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर शब्बे खून मारा रात के अंधेरे में, पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन, लायक तरीन जमहूरी वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया, उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और मुल्क के अंदर 90 दिन में इलेक्शन करने का वादा कर दिया, खाना काबा में जाके, जो कभी वफा ना हुआ। हज़रात, ये अहम वाक़या इसलिए है नहीं है कि एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, एक पाकिस्तान के कीमती लीडर को फांसी दी गई, मुल्क को उनकी सलाहियत से महरूम कर दिया गया, बल्कि इसलिए भी ये आम है कि पाकिस्तान जो बनने के बाद जिस नशीबो फराज से गुज़रा, जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमतें बदलीं, ना पाकिस्तान का आइन बन सका, ना फेडरेशन मुस्तहकम हो सकी, ना सियासी जमातें मुस्तहकम हो सकीं, और नफ़रतें इतनी बढ़ती गईं कि वो मशरक़ी पाकिस्तान जिसने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो पाकिस्तान को बनाने में पेश थे, वो हमसे अलग हो गया। पाकिस्तान दो लख्त हो गया। हमारे 90,000 कैदी जो है, उन्होंने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के लोग परेशान, हैरान, बेबस, मजबूर, और उनको कोई इल्म नहीं था कि अब मुल्क के साथ क्या होगा। ऐसे वक्त में उस शख्स ने जाके उन कैदियों को छुड़ाया, लोगों को हौसला दिया, आर्मी को दोबारा मुस्तहकम किया, उसी मुल्क के अंदर पहला मुत्तफ़िका कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसी मुल्क के अंदर अदारे बनाए। स्टील मिल को देख लें, असला साज फैक्ट्रियाँ देख लें, यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना, और बहुत सारे अदारे बने। और बिलखसूस जब उस लीडर ने यह महसूस किया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और उसके साथ जंग करके शायद रवायती जंग में हम उससे जीत नहीं सकते, हमें गैर रवायती तरीका अख्तियार करना होगा, तो इसके लिए उन्होंने एटम बम बनाने का ऐलान किया और कहा कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, डॉक्टर कदीर ख़ान को बाहर से लाया गया और न्यूक्लियर लेबॉरेटरी डेवलप की गई और पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने का आगाज़ कर दिया गया। बिलाखिर पाकिस्तान एटमी पावर बन गया। मेरा कहने का मकसद ये था कि आप देखें कि ये जो सफ़र था पाकिस्तान का, ये प्रोग्रेशन का सफ़र था, ये तरक्की का सफ़र था, लेकिन इस सफ़र को, तरक्की के सफ़र को तनज़ली में बदल दिया गया, प्रोग्रेशन के सफ़र को रिग्रेशन में बदल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया था।
اور جو ہماری سمت جو ہے ایک غلط طرف منتقل کر دی گئی، وہ سمت آج تک درست نہیں ہو سکی، اور نہ اس واقعے کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہمارے ملک کو ایک سپر پاور کا اعلیٰ کار بنا کر ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا گیا جس جنگ میں ہمارا جانا نہیں بنتا تھا، لیکن مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے اور لوگوں کے اندر فیئر پیدا کر کے اس جنگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے مذہب کے نام پر لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو وہاں مدرسے بنے، ان میں ٹریننگ دی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن آخر اس کا فال آؤٹ کیا ہوا؟ فال آؤٹ یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں ٹیررزم آیا، آپ کے ملک میں کلاشن کوف آئی، آپ کے ملک میں جو ہے ہیروئن آئی، ڈرگز آئیں، بلیک منی آئی، جس سے آپ کے جمہوری ادارے ختم ہو گئے، آپ کی اخلاقیات ختم ہو گئیں، آپ کی موریلٹیز ختم ہو گئیں۔ اصولوں کی جگہ دولت نے، مینوپولیشن نے، اسلحے نے، شو بازی نے لے لی، اور ہمارا ملک جو بڑا خوبصورتی سے ایک اچھے سفر کی طرف رواں دواں تھا، اس کو غلط جانب منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا المیہ تھا اس ملک کے ساتھ، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کو ہوا یقیناً، اور کشمیر کے لوگوں کو بھی ہوا کہ شاید اگر پاکستان مستحکم ہو جاتا، پاکستان ترقی حاصل کر لیتا، دنیا کی اقوام عالم میں جس طرح سے پاکستان کا عزت و وقار بڑھ رہا تھا کہ اسی ٹوٹے پھوٹے ملک میں اب سارے اسلامی ممالک کے سربراہان آ رہے تھے، بین الاقوامی طاقتیں اس ملک میں آ رہی تھیں، اور اس ملک کو اہم ملک سمجھا جا رہا تھا، اور اگر یہ ملک اپنے اہداف حاصل کر لیتا ٹرو لیڈرشپ کی موجودگی میں، تو نہ تو کوئی اس ملک کو چیلنج کر سکتا تھا، نہ تو کوئی اس ملک سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ لیکن اقتدار کے پجاریوں نے، اقتدار کی ہوس میں یہ نہیں کہوں گا کہ موصوف جو تھے وہ غیر ملکی ایجنٹ تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دانستہ یا میرا خیال ہے غیر دانستہ طور پر ان کو استعمال کیا گیا، اور وہ استعمال ہوئے، اور شاید یہ سفر ابھی بھی جاری ہے، شاید آج بھی ہمارے لوگ، ہماری لیڈرشپ غیر دانستہ طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا، ملک دشمن نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں جو فلم بنانے والا ہوتا ہے، ڈائریکٹر، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ایکٹر سے کس وقت کیا کام لینا ہے، کون سا ڈائلاگ بلوانا ہے، اور ایکٹر خوش ہو جاتا ہے اپنی اداکاری پر، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اگلے سین میں اس کا رول کیا ہوگا۔ تو یہی ستم ظریفی ہے کہ اقتدار کی خاطر ہم ایک دوسرے کو، ہماری لیڈرشپ برداشت نہیں کرتی، ہمارے ادارے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہر شخص دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے اور خود احتسابی کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا۔ آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ اکانومی کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ قانون و آئین کے اعتبار سے دیکھ لیں، آپ جمہوریت کے اعتبار سے دیکھ لیں، اور چھوڑیں آپ ڈیفنس کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہندوستان نے کیا نہیں کیا 5 اگست کے بعد، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان حملہ کرے گا آزاد کشمیر پر تو ہم کچھ کریں گے۔ تو بھائی اگر یہی بات ہے تو ان لوگوں کو کیوں مروایا آپ نے؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ پاکستان میں ضرورت ہے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنے کی، ہر ادارے کو، ہر سیاستدان کو، ہر سیاسی جماعت کو، اور ایون عوام کو، لوگوں کو۔ ہم ہر وقت جو ہے دوسرے کی طرف انگلی گھماتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ 4 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، وہ یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں کہاں ابھی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، اور یہ غلطیاں کب تک ہم رپیٹ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ہمارے پاس گنجائش بالکل نہیں ہے مزید غلطیاں کرنے کی۔ آپ اس وقت ایک ڈیسائسو کارنر کے اوپر کھڑے ہیں، تاریخ کے ایک جو ہے آپ ایسے مرحلے پر ہیں کہ جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے
کہ آپ نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد کہاں کھڑا ہونا ہے. جو بھی آپ پلاننگ کرتے ہیں وہ سال کی ہوتی ہے، 2 سال کی ہوتی ہے، یہ الیکشنز کے لیے ہوتی ہے. کیا قومیں ایسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ اگر آپ نے پلاننگ کرنی ہے تو آپ 20-50 سال کی پلاننگ کریں. اور دیکھیں، یہ مجبوریوں کا رونا گلے شکوے کرنا، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں. پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے، آپ کے پاس 4 موسم ہیں، وائبرنٹ قوم ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، لیکن آپ کو ول کی ضرورت ہے، سنسیریٹی کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے. جب آپ ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور آپ مت یہ سمجھیں کہ دوسرا کوئی محب وطن نہیں اور آپ ہی محب وطن ہے. نہیں، ہر آدمی محب وطن ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے. آپ اپنا احتساب کریں، آپ سارے لوگ، اور اس ملک کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو قائد اعظم کی کوششوں سے اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنائے، اس ملک کو سنبھال کے رکھیں. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. شکریہ.